وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 40 سے 46 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم نے جنت میں جانے کی تیاری کر لی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے. انکم لذائق العذاب الالیم. بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 40. لفظی ترجمہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے خاص کیے ہوئے، مخلص چنے ہوئے. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے معلوم رزق ہے، یعنی مقرر ہے. فواکہ میوے وہم مکرمون، اور وہ وہاں اعزاز والے ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں. علی سرور متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تخت شاہانہ پر. یطاف علیہم، ان کے لیے دور ہوگا. بکأس، جام، من معین، شراب کا. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کا، اور یہ مجرم کے مقابلے میں جو گروہ ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالیٰ کے وہ چنیدہ بندے. اب چنیدہ بندوں کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ چنیدہ دیکھیں،
ایک تو وہ پیغمبران کرام جو ہیں وہ چنیدہ ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ یا اللہ تعالیٰ کے اور بندے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو چن لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سامنے کرام، کم از کم یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر مہر لگا دی ہے یا جن لوگوں کو چن لیا ہے جنت میں وہی جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں آپ اپنے آپ کو داخل کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو چن لے گا اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی جنت کے لیے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یعنی اس سے آپ کہیں غلط مطلب نہ لے لیں کہ بھئی وہ تو اللہ کے نیک بندے تو چنے ہوئے ہیں اور میں تو گناہوں میں مبتلا ہوں اور میں تو اس زندگی کو اب چھوڑ ہی نہیں پا رہا، شاید میں چنا ہوا نہیں ہوں اور میں یعنی یہ اس قسم کا احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چن لیا ہے بحیثیت مجموعی۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت مجموعی چن لیا ہے اپنے تقرب کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے دیدار کے لیے۔ تو یہ مخلوق جو ہے یہ اہل ہے، اس میں استعداد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے عمل سے کوشش کر کے یہ اپنے آپ کو اہل بنا سکتی ہے، یعنی اس میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ بہرحال اتنا میرا یعنی یہ نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان اور عمل آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، جیسا کہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو چنیدہ بندے ہیں، آپ اپنے ایمان اور عمل سے کے ذریعے ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ معلوم ہیں، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور اسی وقت اس کی حقیقت ہمیں پتہ چلے گی۔ یہاں چند چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ تخت شاہانہ پہ بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ بھی وہ آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے یہ مثال ہے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا ذکر نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا۔ تو لیکن رزق معلوم ہے، ان کے لیے رزق مقرر ہے، تیار ہے۔ جب ہم جائیں گے، نیک اور صالح بندے جب وہاں جائیں گے تو وہ وہاں اس کو فیضیاب ہوں گے ان سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، عام طور پہ تو ہم یعنی جو تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے،
میں تو اس وقت جنتی کا تذکرہ کروں گا. عام طور پہ لوگ جو ہیں اس سے خاص متاثر نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے. جنت میں دخول جو ہے، یا جنت میں اگر آپ جانے کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت اس نعمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سامعین اکرام، کیونکہ وہ خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یعنی جو سب سے بڑا انعام ہے سامعین اکرام، وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، قرب خدا بندی ہے، ملاقات ہے، دیدار ہے. یہ ساری چیزیں وہاں کی نعمتیں ہیں. اس وقت زبان سے نہ تذکرہ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے ذہن میں وہم و گمان میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں کیا کیا تیار کر رکھا ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اس سے اعلیٰ درجے کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. بے فکری کی زندگی ہوگی، کھانا ہوگا، لیکن وہاں بھوک ایسی نہیں ہوگی، لذت کے لیے کھانا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں لذت کے لیے ہوں گے. تھکاوٹ نہیں ہوگی، درد سر نہیں ہوگا. شراب ہوگی، شراباً وسقاہم ربہم شراباً طہورا. شراب، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ بہہ رہی ہوں گی، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی کچھ تو اس کا تذکرہ شاید آ جائے اور کچھ آتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سامعین اکرام، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اس جنت کی نعمتوں کی، یعنی وہ لذت جو ہے تھوڑی سی، مطلب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، یا اس کی کم از کم سوچ رکھیں. بہت اعلیٰ ترین جگہ ہے. اب اس سے الفاظ میں اور کیا ہو سکتا ہے سامعین کرام. میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں کہ چلیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن رب کا دیدار، وہاں رب کے دیدار کے مواقع ہوں گے. رب کا قرب، جس کی حقیقت ہمیں وہیں پتہ چلے گی، ابھی پتہ نہیں چل سکتی. قرب خدا بندی اور پھر دیدار خدا بندی، یہ نعمتیں ہوں گی. اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا. اور پھر آپ کے محلات ہیں، وہاں آپ کے لیے محلات ہیں اور قسم قسم کی نعمتیں ہیں. اور ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سمیٹ دیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، او کما قال، کہ وہاں جو آپ کا جی چاہے گا اور جو آپ منگوائیں گے وہ ہوگا. تو اب ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے سامعین کرام، ان نعمتوں کا یہاں تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ وہ کچھ الگ ہی ہوگی، لیکن میں مثال کے طور پہ، آپ ایک میوہ کھاتے ہیں، میوہ آپ کھا رہے ہیں، آپ کا لذت کے لیے آم کو جی چاہ رہا ہے. آم کی ایک قاش جو ہے وہ آپ منہ میں ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ میری وہ جو یعنی انسان، ہماری کوئی ذہنیت نہیں ہو سکتی ان نعمتوں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آم کھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اب انگور کھانا چاہتا ہوں، تو وہی جو ہے، وہی نوالا جو آپ منہ میں ڈال لیں، مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ نوالا انگور میں بدل جائے، انار میں بدل جائے، یہ میٹھے خربوزے میں بدل جائے، تربوز میں بدل جائے. تو جیسا جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی وہ نوالا اختیار کر لے گا. وہ ذائقہ، وہی چیز جو ہے، وہی لذت، اور وہ لذت جو ہے اس کے کیا کہنے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ، یعنی اس کا اگر ہم تصور کرنے پہ آئیں نا، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ روسٹ سالم بکرا جو ہے، پرندے بھی ہوں گے، پرندوں کا وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
آپ چاہیں کہ بھئی آج کھانے میں جو ہے وہ روسٹ بکرا کھائیں گے، تو بس آپ نے چاہا، آپ نے منگوایا اور وہ حاضر ہو گیا، پھر آپ جتنا چاہیں کھائیں، چاہے سالم بکرا کھا لیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا مثال کے طور پہ، یا آپ کھائیں مزید میں نہیں کھا سکتا، تو آپ اگر ایک پورا دسترخوان جو ہے اکیلے کھا لیں، یا آپ اپنے لیے بہت سا کھانا منگوا لیں، بہت سا کھانا، اس میں بھنے ہوئے پرندے بھی ہیں، اور وہ جو اس کا ذائقہ ہوگا وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ان بھنے ہوئے پرندوں کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر جو بھی آپ منگوانا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ایک عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عظیم الشان نعمتوں کا دورہ ہوگا، اور یہ دور نہیں ہے سامنے کرام، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے بس آپ کو آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، پھر آپ کا ایک بحری سمندر ہو، آپ چاہیں سمندر ہو، میرا بحری بیڑا ہو، اور اس میں تو بغیر انجن کے وہ چلے گا آپ کی مرضی کے مطابق، مثال کے طور پہ عرض کرو، لیکن یہ ساری نعمتیں جو ہیں اس کا ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سنا ہے، مالا عین رات ولا اذن سعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خطرہ، یہ تو ہم سب بیان کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف مثال ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جو بھی بیان ہو رہا ہے یہ مثال ہے سامنے کرام۔ بہرحال دیکھیں، اچھا اب ایک چیز اور ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ بھئی میں تم سے راضی ہوں، جنتیوں سے کہہ دے اب میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہاں تو دنیا میں کھٹکا رہتا ہے، انسان کے ساتھ نفس امارہ ہے اور دیگر طاغوتی قوتیں ہیں جو اس کو بہکانے کی پوری کوشش کر سکتی ہیں، اور لوگ بہک بھی جاتے ہیں، یہ بات بھی ہے، یعنی دنیا کے جو طاغوتی قوتیں ہیں یہ انسان کو بہکا دیتی ہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں، بعض لوگ بہک بھی جاتے ہیں، لیکن ایک اور بات جو ہے سامعین کرام جو یہاں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں بھی، وہ یہ ہے کہ رضائے الہی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ سے، اور اللہ کی رضا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے۔ بہرحال یہ مومن کی زندگی کا نصب العین یہی ہونا چاہیے، رضائے الہی، کیونکہ رضائے الہی وہ راستہ ہے یا وہ طریقہ ہے جس کو حاصل کر کے ہم جنت کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک رضائے الہی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جہنم ہے۔ جو جنتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو یہاں ناراض نہیں کرتے، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت اس کوشش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جلد از جلد ناراض ہو جائے، اور اس کوشش میں ہے کہ اللہ کا غصہ ہم پر روا ہو جائے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اس غصہ جو ہے سامعین کرام یہاں بعض قوموں پہ وہ روا ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہود مدینے میں موجود تھے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مالک تھے، تورات ان کے پاس تھی، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آگے وہ ذات عظیم الشان
اللہ کے پیغمبر آ گئے، جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ تو سمجھا ہے، نہ ان کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ بات بھی ذرا آپ غور سے رکھیں۔ عملاً حضور کی تعلیمات کو ہم معاذ اللہ جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ ہم نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ یہ ہمارا ایک ذہن میں ایک یعنی بن گیا ہے، ایک ذہن ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر سارا رخ ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت اس وقت بھی تھی، یعنی وہاں بھی ایسے لوگ تھے جیسے کہ یہود تھے اس وقت، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ آج بھی ایسے لوگ بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں مسلمانوں میں، اور میں آپ کو وہ آیت ضرور کوٹ کروں گا جس میں اس کا تفصیلاً تذکرہ موجود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب نہیں چاہتا وہ لیکن صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ پھر دوسری ایک آیت بھی میں آپ کے سامنے اس وقت ضرور پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے، فی الحیات الدنیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سامعین کرام، آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اس قرآن کے بیان کو دیکھیں اور پھر اپنے قومی عمل کو دیکھ لیں، اپنے انفرادی عمل کو دیکھ لیں۔ ساری کوششیں ہماری دنیا ہی کے لیے صرف ہو گئیں۔ آج اپنے گرد و پیش میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر دیا اور اپنے رب کے احکامات سے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب ان کے جو اچھے اعمال ہیں بظاہر، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے، تو ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، تو یہ جو ظاہری اعمال ہیں بغیر نیت کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ جب ان کو میزان کے ترازو میں میزان میں ڈالا جائے گا، ترازو میں، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے خلوص نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ہمیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں اپنے آپ اپنا نام لکھوا لینا چاہیے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خاص بندے، چنے ہوئے بندے، خاص کیے ہوئے بندے، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جو رزق ہے وہ معلوم ہے، فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہ اعزاز والے ہوں گے۔ رب کی طرف سے بھی سلامتی بھیجی جائے گی، فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جنتی آپس میں بھی ان کا یہی تحیتہم فیہا سلام، سلام جو ہے ان کا وہ ہوگا، دعا ہوگی۔ اب یہ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور
تختوں پر متقابلین، آمنے سامنے. تخت، یہاں تخت لفظ ہے، میں نے آپ کو کہا ہے تخت شاہانہ، یعنی یہ ایک تخت تو ہمارا ہوتا ہے، لکڑی کا بنا لیں گے اور اس پہ مطلب بیٹھ جائیں گے یا گدا بچھا لیں گے، وہ ایسے تخت نہیں ہوں گے. تخت شاہانہ یعنی جنتیوں کے اعزاز کے لیے وہاں ان کو تخت شاہانہ دیے جائیں گے، اور وہ چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، وہاں تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے. ایک بھرپور زندگی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ اکیلے آپ کو جنت میں ڈال دیا گیا کہ جاؤ، یا ایک بڑے مکان میں دے دیا گیا کہ کھاؤ پیو، نہیں. وہاں ایک اجتماعی زندگی ہوگی. جنتیوں کی آپس میں بات چیت ہوگی، میل ملاپ ہوگا، بات کر سکیں گے، باتیں کریں گے، کھانے کھائیں گے، شرابیں پئیں گے، اور یہ سارا ماحول اس طرح ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ بس اکیلے پڑے ہوئے ہیں یا یہ وہ، اس سے تو آدمی اکتا جاتا ہے نا. تو جنتیوں کا ایک ماحول ہوگا، اور وہ بیٹھے ہوں گے. عظیم الشان جو ہے مختلف قسم کے، یعنی مثال کے طور پہ کھانے کے تخت لگ گیا، اس پہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں، یا کرسیاں ہیں، جو بھی اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. تو یطاف علیہم، دورہ ہوگا. یطاف طواف یعنی چکر لگائیں گے ان میں، علیہم بکأس من معین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں ان کے جام جو ہے، یعنی جام جو ہیں ان کے سامنے جو ہے اس کا دورہ ہوگا. معین بہتا ہوا مشروب، میٹھا. بیضا سفید، لذتا للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اس میں. لا فیہا غول، اس میں کوئی خرابی، درد سر وغیرہ نہیں ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے وہ بہکی باتیں کریں گے. یعنی شراب، اب شراب کون سی ہے؟ شراب وسقاہم ربہم شرابا طہورا، میں نے آپ کو بتایا تھا. اب یہ سامنے کرام وہاں جنتیوں کا اور کام کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا جو ہے جد و جہد کی جگہ ہے. ہماری کامیابی جد و جہد میں ہے، محنت میں ہے. یہاں دنیا میں تو یہ حال ہے سامنے کرام. یہ بھی کیونکہ اکثر یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہم یہاں اپنے لیے دنیا کو جنت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کے یہ پلاٹوں کے جو مختلف ٹاؤن اسکیمیں بنتی ہیں، یہ وہ کہ بھئی وہ حسین نظارے ہیں، اور یہ جنت نظیر وادی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ تصورات ختم کر دیں دنیا کے متعلق. یہ بس محنت کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. جیسا بھی ہو آپ نے امتحان دینا ہے. یہاں جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو بھی لکھ دیا ہے اس پہ راضی اور شاکر رہیں، اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا قرآن شریف میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. یعنی ہر دم اللہ تعالیٰ کی رضائیں جو ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا جو ہے، میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. کبد مطلب مشقت، اور یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو، پس یقین رکھو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. دنیا جو ہے جد و جہد کی جگہ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. دنیا کام کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے آرام کی جگہ ہے. وہ یہاں اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، وہاں آپ جو چاہیں گے وہاں ہوگا، جو آپ کا نفس چاہے گا وہ ہوگا. یہ الگ بات ہے، نفس امارہ نہیں ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہاں مزے ہیں، آرام ہے، سکون ہے،
اور دائمی سکون ہے، دائمی آرام ہے، اور بس کھانا پینا ہے، یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ جگہ کیسی ہے. یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو بالکل یقینی ہے، جو آخرت، جو باطنی زندگی ہے، روز قیامت، جنت، دوزخ، یہ بالکل یقینی ہے. یعنی اس کو آپ 1,00,000% اگر آپ کہیں حقیقت، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی وہ یقینی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت وہ وقت آنے والا ہے، حساب کتاب کا وہ وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ آپ کی جو بات ہے وہ سچی ہے، قیامت آئے گی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں اور میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ حق ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین. ترجمہ سنا دیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، چنے ہوئے، مخلص. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہے، مقرر ہے. فواکہ ہو یعنی میوے، وہم مکرمون، اور وہ وہاں اعزاز والے ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، دورہ ہوگا، چکر لگائیں گے ان پر جام. کأس کہتے ہیں وہ خاص شراب پینے والے جو برتن ہوتا ہے نا، جام جسے کہتے ہیں، اس کو کأس کہتے ہیں. من معین، ان کے آگے دورہ ہوگا، ان کے آگے بہتے ہوئے مشروب کے جام کا. بیضاء، سفید رنگ کا. لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت دینے والا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. إلا عباد الله المخلصين Except for God's sincere servants. أولئك لهم رزق معلوم For them is a known provision. فواكه وهم مكرمون Fruits, and they will be honored. في جنات النعيم In the gardens of bliss. على سرر متقابلين On furnishings facing one another. يطاف عليهم بكأس من معين They will be offered a cup of pure drink. بيضاء لذة للشاربين White, a delight to those who drink. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.